اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث شریف بھی جوامع الکلم اور غرر المقالات میں سے ہے. غرر الاحادیث چھوٹے چھوٹے فقروں میں معانی کا کوثر سمویا ہوا ہے. اور حدیث علماء اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے اور علماء شیعہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ. شیعہ کتب مثلاً اعمالی طوسی میں یہ حدیث موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں ہے. حدیث بظاہر بہت آسان ہے اور اسی کی تحقیق اور فکری تحلیل و تجزیہ کیجئے تو اسی میں نہ جانے کتنے مطالب دقیق سے دقیق تر پوشیدہ ہیں. ارشاد نبوی ہے الایمان معرفۃ بالقلب. ایمان تو دل سے پہچاننے کا نام ہے، جاننے کا نہیں. علم کا لفظ نہیں آیا یہاں پر. الایمان معرفۃ بالقلب. ایمان تو دل سے پہچاننے کا نام ہے. بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں. اسے سوچئے اور وجد کیجئے. اور اب جب یہی سوال پیدا ہوگا تو فلسفی میں اور عرفان میں جا کے کتنا بڑا سوال بن جائے گا اور کتنا طویل بیان درکار ہوگا اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تعلیمی ضرورت کے تحت کہ دل سے پہچاننے کا عمل کیا ہوتا ہے، آخر کس طریقے سے دل سے پہچانا جاتا ہے. چونکہ ہم تو آنکھوں سے پہچاننے کے عادی ہیں تو دل سے پہچاننا کسے کہتے ہیں اصلاً، کس طریقے سے یہ طے ہوگا کہ ہاں دل سے پہچان لیا. یہ کتنا طویل بحث، کتنی طویل بحث ہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے، یہ معجزہ سخن پیغمبر ہے کہ اگر مدرسے میں لے جائیے تو تمام عمر درس و تدریس میں صرف ہو جائے، اور اگر کسی بھی انسان سے کہہ دیجئے تو ایک لمحے میں وہ ایک بڑی حقیقت کو سمجھ لے. یہ اعجاز سخن پیغمبر کہ الایمان معرفۃ بالقلب. ایمان تو وہ بھی الایمان، الایمان یہاں الف لام کے ساتھ ہے کہ ایمان تو دل سے پہچاننے کا نام ہے. وقول باللسان، اور دوسرا رکن اس کا ہے زبان سے قول. وعمل بالارکان،
یہ الایمان جو میں نے زور دیا، یہ الایمان کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی بات پہ گرہ باندھ لینا ایمان ہے، مگر کسی بھی بات پر۔ الایمان کیا ہے؟ اللہ واحد و احد و صمد پر ایمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اس پورے دین پر، اس نظام پر، اس نظام قانون پر، اس نظام اخلاق پر ایمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور جسے ان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس کی حفاظت فرمائی، اور آپ کے وفادار اصحاب نے جس کی حفاظت فرمائی۔ یہ اصحاب وفادار، منتجبین، منتخبین، یہ جو گنے چنے ہوئے اصحاب تھے نا پیغمبر کے، دیکھیے اصحاب تو خیر اصحاب کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے، لیکن اصحاب پیغمبر وہی ہیں کہ جن کو پیغمبر کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، اور پھر پیغمبر کے اہل بیت، ان دونوں نے مل کے جس نظام کی حفاظت کی، جس دین کی حفاظت کی، وہ سب اس الایمان میں شامل ہیں۔ یہ الایمان، اس میں معرفت قلب ہے، دل سے پہچاننا، وقول باللسان، اور زبان سے قول، کون سا قول؟ وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو قول ہے یہ معمولی قول ہے؟ قول لا الہ الا اللہ حدیث پیغمبر ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ آسان نہیں ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ، لام الف لا لکھنا کافی نہیں ہے، لام الف لا پڑھنا کافی نہیں ہے۔ یہ لا جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ عظیم ترین عبارت ہے، عظیم ترین حقیقت کی ترجمان، اور یہ ہے جنت کی قیمت، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ یہ زبان سے کہنا، وعمل بالارکان، تصور کیجئے کہ سر سے پیر تک، پلکوں سے لے کے آنکھوں کی گردش سے لے کے مردمہ کے چشم کی حرکت اور کیفیت سے لے کر زبان اور ہونٹوں کی ہر کیفیت، ہر جنبش زبان سے لے کر ہر لرزش لب سے لے کر سر سے پیر تک، اندر سے باہر تک، ہر حرکت و سکون زندگی بشر تعبیر عبارت لا الہ بن جائے۔ یہ مقام و منزلت پانا آسان تو نہیں ہے نا، یہ ہے مطالبہ، اور یہ نہیں ممکن ہے، نہیں ہے آسان، اور چونکہ ممکن و آسان نہیں ہے اسی لیے یہ بھول جائیے کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو سکے گا، جب تک کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو معذون ہستیاں، جب تک محمد اور آل محمد علیہم السلام کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے۔ انہیں حق شفاعت کیوں ملا؟ اسی لیے ملا کہ انہوں نے اس معیار کو قائم کیا ہے، چاہے کربلائیں گزر جائیں مگر وہ حقیقت لا الہ الا اللہ سے ایک سر منہ تنزل ان کے ہاں نہیں نظر آئے گا۔ یعنی جس مقام پہ کھڑے ہیں زندگی میں وہ مقام لا الہ ہے۔ اب کربلائیں گزر رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، اذیتیں ہو رہی ہیں، زخم پہ زخم لگ رہے ہیں، مگر وہ اس منزل سے نیچے اترنے والے نہیں ہیں۔
جو اس منزل پر قائم رہ جائے اسی کو تو حق شفاعت ہوگا، کہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لا الہ کے مقام تک پہنچ جائیں اور نہیں پہنچ سکے، تو ان کو اللہ نے حق دیا کہ ہاتھ بڑھا کے انہیں پکڑ لو، انہیں سہارا دے دو، تم سفارش کر دو، ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ حق شفاعت، یہ حق شفاعت انہیں ملا اس لیے کہ انہوں نے اس معیار کو قائم کر دیا۔ تو الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان دل سے پہچاننا ہے، پہچاننا۔ پھر آ جاؤں یہ پہ، پہچاننا کیا چیز پہچانتے ہیں ہم، کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کو کیسے پہچانیں، اس کیفیت کو کیسے پہچانیں، اور پھر اللہ کو کیسے پہچانیں؟ ہمارا وہ علم کلام کے اختلافات یہیں کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کو کیسے اللہ کون ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ جگہ رکھتا ہے، خود مسلمان فرقوں میں، مگر نہیں ہے وہ فرقہ جو اللہ کے لیے مکان کا قائل ہے، اللہ کے لیے زمان کا قائل، اللہ کے لیے جسم کا قائل ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے لیے زمان و زمانیات، مکان و مکانیات، جسم و جسمانیات، مادہ و مادیات، ہر چیز سے اللہ کو منزہ جانتا ہے۔ جو منزہ جانتا ہے وہ کیسے پہچانے؟ لیکن اس کے لیے ایک لطیف سا جواب ہے، یہ آنکھیں دی ہیں اللہ نے زمانی مکانی حقیقتوں کو پہچاننے کے لیے۔ جو زمانی مکانی حقیقتیں نہیں ہیں وہ ان آنکھوں سے پہچانی بھی نہیں جا سکتی، وہ دل ہی سے پہچانی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے حقیقت ایمان بھی ہے دل سے پہچاننے کا نام۔ اب یہ دل کیا ہے؟ دوسرا سوال آ جائے گا۔ یہ دل، یہ قلب صنوبری، یہ جو آپ کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور جو گویا کہ عام اصطلاح میں پورے جسم میں دوران خون کو قائم رکھنے کی ایک مرکزی مشین ہے، یہ دل ہے، یعنی قلب سے مراد کچھ اور ہے۔ تو یہ کتنی تشریحات درکار ہیں اس ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں اعجاز سخن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی تشریح کرتے چلے جائیے تو ایک انسائکلوپیڈیا تصنیف کر ڈالیے، اور اگر وجدان صحیح ہو، عرفان کا ذوق ہو، تو ایک مرتبہ سخن پیغمبر سن کر وہ روشنی مل جاتی ہے کہ ہر تاریکی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ وجدان پیدا کر سکیں، وہ ذوق عرفان پیدا کر سکیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا عرفان پیدا کر سکیں، کہ جس کلام کے نتیجے میں ہمارے قلب کا آئینہ منجلی ہو جائے، قلب کا آئینہ ایسا صاف ہو کہ حقیقت اس سے پہچانی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔